السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب طلباء؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کی جو ہے وہ درسی کتاب کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے احسان، اور یہ آپ کے صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ جیسے کہ آپ کو الفاظ سے ہی جو ہے وہ اس سے اندازہ ہو رہا کہ احسان کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی احسان کا لفظ جو ہے حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اچھائی، خوبی اور بھلائی۔ اور احسان سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام و سکون ملے۔ قرآن مجید کے اندر عدل کے ساتھ احسان کا لفظ آیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو انصاف اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرابت دار رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات کہ عدل کے معنی ہے برابری کی رعایت رکھنا، واجب حق کا ادا کرنا، یعنی اگر کسی شخص کی جو ہے وہ آپ نے کوئی قرض لیا ہے اس سے، یا آپ نے اسے کچھ جو ہے وہ اس کو کوئی مال دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو واجب حق سے ادا، مطلب زیادہ ادا کر کے دیا جائے، تو وہ ایک حسن سلوک کے اندر آ جاتا ہے، یہ احسان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور کوئی اس کو جتا کے نہیں کہ دیکھو میں نے تو تم سے اتنے لیے تھے اور تمہیں اتنے واپس کیے، نہیں، آپ میں نیکی کرنے کے اندر آپ میں عاجزی ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے ہر شعبہ زندگی کے اندر انسانوں کو رہنمائی فرمائی ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم اپنے ارد گرد اپنا جائزہ لیں تو ہم دن بھر میں کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کچھ جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، رب العزت ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کو اپنانا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اور جیسی بھلائی اللہ نے تم سے کی ہے ویسے ہی تم لوگوں سے بھلائی کرو، یعنی کہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر نہ رزق کے دروازے بند کرتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمیں رب العزت جو ہے کسی قسم کی نعمتوں کی کمی دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دوسروں پر احسان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے ڈھیر سارے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں جس سے ہمیں احسان کا درس ملتا ہے۔ اسی میں سے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم کے پاس ایک دیہاتی آیا جس کا کچھ قرض نبی کریم کے ذمہ باقی تھا۔ اس نے نہایت درست یعنی سخت غصے میں جو ہے وہ بدتمیزی سے آ کے نبی کریم سے جو ہے وہ گفتگو کی اور اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ تو صحابہ کرام نے آخر پر ڈانٹا، تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے قرض جو ہے وہ مانگ رہا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو بولنے کا حق ہے، کیونکہ قرض خواہ کو بولنے کا حق دیا گیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے حکم فرمایا کہ اس کا تمام قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، بلکہ اسے اس قرض سے زائد رقم دینے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی ساری زندگی لوگوں پر احسان کیا، لوگوں نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں، طائف کے لوگ ہوں یا مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ ہیں جنہوں نے انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا، لیکن نبی کریم نے ہمیشہ لوگوں پر احسان جو ہے وہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے جانی دشمنوں کو اور خون کے پیاسوں تک کو معاف فرما دیا، ان پر احسان فرمایا اور یہ کہا کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو معاف فرمایا، ان پر احسان کیا۔ تو ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص پر احسان کر جس نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ انہیں معاف فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کو احسان کرنے کے چند فوائد بتائے گئے ہیں، جیسے انسان اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا محبوب بندہ بن جاتا ہے، آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ایک اچھا معاشرہ، ایک پرسکون، ایک صلح سے بھرا ہوا پرامن معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ احسان کرنے والا شخص معاشرے میں عزت سے دیکھا جاتا ہے، آپس میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کو بھی سکون ملتا ہے، اور احسان کرنے والا دراصل سنت نبوی پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات کہ احسان کرنے والے کو لوگ مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن احسان کرنے کا اصل فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب آپ اس کو احسان کر کے جتلائیں نہ، آپ کسی کو شرمندہ نہ کریں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ نیکی کی۔ اسی طرح احسان کی چند صورتیں بھی ہیں، یعنی آپ کس کس شکل میں جو ہے وہ احسان کر سکتے ہیں۔
محتاج اور نادار لوگوں کو یعنی ضرورت مند جو لوگ ہیں ان میں اولین حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کیجیے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے، کوئی کسی مشکل یا تکلیف میں ہے تو اس سے نجات دلائی جائے، اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو اس کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا، قصورواروں کے قصور معاف کر دینا، غصے کو پی جانا، کسی غریب یا عزیز سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضگی پیدا ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اس سے بھلائی کی امید کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرض داروں سے، ایسے لوگوں سے جن سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو، جن سے آپ کو کوئی لالچ نہ ہو، سب سے حسن سلوک سے پیش آنا بھی احسان ہے۔ اگر کسی طالب علم کو امتحانات میں تیاری کروانے میں مدد چاہیے تو اس کی مدد کرنا بھی احسان ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کسی قرض دار کا قرض ادا کرنا، کسی کی جو ہے وہ پریشانی سے اسے نجات دلانا، یہ سب احسان میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر دن رات میں لا تعداد ان گنت احسانات فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی جو ہے وہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں پر اسی طرح رحم فرمائیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ رحم فرماتے ہیں۔ اور اس پورے سبق سے آپ نے یہ بات سیکھی کہ احسان کرنے والا جو ہے وہ احسان اللہ کی صفت ہے، اور جو شخص اس صفت کو اپناتا ہے وہ اللہ کی صفات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات پر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آپ معاشرے کو پرسکون بنا سکتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا اور سچا مسلمان ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ہمیشہ فرمایا، ایک بڑا خوبصورت مجھے شعر یاد آیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ زمین والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ اور میری دعا ہے سب بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم پر احسان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جس طرح بخشتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ توفیق دیں کہ ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو دوسروں کی خوشی کی بنیاد رکھیں۔ اور بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا طلبہ، اگر آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے ارد گرد ہر ایک کو یاد رکھیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔